رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے. حضرت لقمان کا واقعہ سنایا اور اس واقعات میں چند باتیں اللہ رب العزت نے سمجھائی ہیں. وہ کیوں کہ حکیم لقمان بہت بڑے بزرگ تھے جس کو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے. حکیم لقمان وہ ہیں جن کا ذکر کفار نے اپنے اشعار میں کیا ہے اسلام کے اترنے سے پہلے. امرؤ القیس کے اشعار اٹھا لیں، لبید ابن عاصم کے اشعار اٹھا لیں، اسی طرح اس کے اعشا کے اشعار اٹھا لیں، طرفہ کے اشعار اٹھا لیں. جو جاہلیت کے شعراء ہیں، اسلام کے پہلے کے جو شاعر ہیں، وہ جو اپنی پوئم پیش کرتے ہیں، اپنی غزلیں پیش کرتے ہیں، ان میں وہ لقمان حکیم کا ذکر کرتے ہیں. حکیم لقمان عربی نسل سے ہیں. عرب کے لوگ اسے حکیم کہتے تھے. اس حکیم کا یہ معنی نہیں ہے کہ جب وزادے پوڑیاں بدھڑا حکیم. وہ حکیم اور ڈاکٹر نہیں تھے. حکیم سے مراد دوائی نہیں دیتے تھے. حکیم سے مراد ان کا دواخانہ نہیں تھا. حکیم سے مراد پر حکمت گفتگو والا، حکیم سے مراد دانائی والا، حکیم سے مراد اچھی باتوں والا، حکیم سے مراد ایسے مسائل کا حل پیش کرنے والا جسے چٹکیوں میں حل کرنا کہتے ہیں. یہ حکیم ہے. یہ لقمان حکیم اپنی شکل کے لحاظ سے تو اتنے خوبصورت نہ ہوں جتنے اپنے کردار کے لحاظ سے خوبصورت مانے جاتے تھے. یہ ایک حبشی تھے. بکریوں چرانے کی بدولت ان لوگوں نے جو چیز کمائی تو اس کو سچائی پہ زندگی گزاری. رب العزت نے اسے امر کر دیا ہے. دنیا اسے آج سلام پیش کر رہی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس مقام پہ حضرت لقمان کا واقعہ اس لیے عرض کیا ہے. آپ اٹھائیے امام ابن الکثیر کی تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن الکریم اٹھا لیں. اس کے ساتھ آپ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے الجامع اٹھا لیں. یہ اس کے اندر آپ اردو تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، وہ اس کا پس منظر تہ منظر لکھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ رسول اللہ کو طعنہ دیتے تھے. آپ کہتے ہیں شرک غلط ہے، آپ کا دعویٰ ہے بتوں کی عبادت غلط ہے، آپ کا نظریہ ہے معبودان باطلہ کی اطاعت غلط ہے. اگر شرک غلط ہے، بتوں کی عبادت غلط ہے، بت کو اپنا خدا ماننا غلط ہے، تو یہ بات آپ کو پتہ چلی ہے. کیا آپ سے پہلے کتنے عقلاء گزرے ہیں، حکماء گزرے ہیں، اصفیاء گزرے ہیں، بڑے گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے شرک پہ نفی کی ہے؟ ان میں سے کسی نے بتوں کی عبادت کو منع کیا ہے؟ ان میں سے کسی نے بتوں کی عبادت کی نفی کی ہے؟ اگر کی ہے تو لے آؤ. ان کا دعویٰ یہ تھا. قرآن کریم نے ان کے دعوے کے مطابق ان کی تردید کو نازل کیا، ان کی دعوے کے مطابق اس کے جواب کو نازل کیا، ان کی منشا کے مطابق اس بات کو رد کرتے ہوئے رب نے فرمایا یہ صرف میرے پیارے پیغمبر کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے وہ لقمان جسے تمہارے شاعر حکیم کہتے ہیں، وہ لقمان جسے تم دانا کہتے ہو، وہ لقمان جسے پر حکمت گفتگو والا کہتے ہو، وہ شخص ایسا گزرا ہے جس نے شرک کی نفی کی ہے. اور شرک کی نفی عوام میں نہیں کی، شرک کی نفی صرف خواص میں نہیں کی. شرک کی نفی وہاں کی ہے جہاں بندہ اپنا تن من دھن لگاتا ہے، جہاں بندہ اپنی کمائی لگاتا ہے، جہاں بندہ اپنے آپ کو مشقتوں کے سفروں میں ڈال کے اولاد کو راحت پہنچاتا ہے. اپنی اولاد کو سمجھایا ہے بیٹا شرک کبھی نہ کرنا. اولاد کو بتایا ہے بیٹا شرک بہت بڑی بلا کا نام ہے، بیٹا توحید کو تھام لو، اللہ کی ربوبیت کے سامنے سر جھکا لو، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا لو، اپنی زندگی ٹھیک کر لو. مکہ کے لوگوں تم اپنے پیغمبر کو طعنہ کیوں دیتے ہو؟ یہ پہلا بندہ نہیں ہے، اس سے پہلے بڑے بندوں نے شرک کے خلاف بات کی ہے. یہ ہے پس منظر. اس بنیاد پہ یہ رکوع اترا ہے، اس بنیاد پہ یہ سورت اتری ہے. میں نے ان کے 4 رکوعوں میں 34 آیات میں صرف 8 آیات کا انتخاب کیا ہے. صرف 8 آیات 34 آیات میں، 4 رکوعوں میں 1 رکوع میں بطور سمری، بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے. حق ہے، عوام کو چاہیے قرآن کریم پڑھے، لیکن علماء کی زیر نگرانی، سمجھنے والوں کی زیر نگرانی ان کے پاس آ کر پڑھے. جو قرآن خود اٹھاتا ہے، خود سمجھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کریم میں جواب موجود ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کریم ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن گمراہی بھی دیتا ہے. سوال اٹھتا ہے قرآن کتاب ہدایت، گمراہی کیسے دیتا ہے؟ ہدایت دینا تو سمجھ آئیے، گمراہی کا مطلب آداب کا لحاظ نہ رکھو. پلیت حالت میں پڑھنا شروع کر دو، جنبی حالت میں پڑھنا شروع کر دو. جن حالتوں میں قرآن پڑھا ہے منع ہے پڑھنا، ان حالتوں میں ڈیز آف دا مینسز، ان دنوں میں خواتین تلاوت شروع کر دیں، ایام مخصوصہ میں اس کو قرآن پڑھنا شروع کر دیں. یہ آداب کی خلاف ورزی ہے. اور قرآن کریم صحابہ نے عربی ہونے کے باوجود، قرآن زبان عرب میں ہونے کے باوجود رسول اللہ سے سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلا قرآن سمجھنے والوں سے سمجھنا پڑے گا.
قرآن کے سمجھانے والوں سے قرآن سمجھنا پڑے گا. تو یاد رکھے اگر قرآن کریم عوام نے سمجھنا ہے تو علماء کی زیر نگرانی سمجھے, کون منع کرتا ہے؟ لیکن قرآن تختہ مشق نہیں ہے, قرآن بازتہ اطفال نہیں ہے, قرآن نعوذ باللہ کھلونا نہیں ہے جسے ہر آدمی چاہے خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کرنا شروع کر. حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے. امام ابن کثیر کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے پڑھی ہے. قرآن کریم بتاتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اے پیغمبر آپ انہیں بتا دیں, ان لوگوں کو سنا دیں, ایک بزرگ گزرا ہے جسے لقمان حکیم کہتے ہیں, ہم نے اس پر حکمت کے پھول کھلا دیے تھے, اس پہ حکمت کی باتیں ڈال دی تھی, وہ بہت بڑی حکمت پر حکمت گفتگو کرتے تھے. ہم نے اسے بھی کہا تھا اے لقمان انشکر للہ, تجھے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا. کیا مانا؟ تجھے اچھائی ملی ہے, تجھے شکر ادا کرنا پڑے گا. اچھا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو بندہ بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کر رہا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اگر تم نے شکر سے منہ پھیرا, ناشکری کی, تو یاد رکھنا اللہ پاک کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ پھر بھی تعریف والا ہے. اذ قال لقمان لابنه, لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے جب یہ گفتگو کر رہے تھے, وهو يعظه, وہ اسے نصیحت کر رہے تھے, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, تجھے بھی شرک نہیں کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ, اللہ کو اکیلا مان. ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک بہت بڑا کسی کا حق مارنا ہے, بہت بڑا حق مارنا ہے, ظلم کا مانا ہے, یہ شرک نہ کرنا. درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ ایک آیت آئی ہے. یہ آیت کیوں آئی ہے اس کا تھوڑا سا لفظ بتا دو, آگے پھر نصیحتیں ہیں. اللہ پاک یہ درمیان میں جملہ لا کر بتا رہے ہیں کہ جب اولاد کو سمجھایا جاتا ہے جو ماں باپ کے لیے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے, تو اس کو تو غلط تعلیم باپ نہیں دے سکتا نا, تو اتنی اچھی تعلیم ہے جو والد اپنی اولاد کو دے رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو سکھایا ہے کہ ہم تجھے یہ بات بتا رہے ہیں, اے انسان تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا ہے, کمزوری پر کمزوری اٹھائی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, 2 سال پہ جا کر تجھے دودھ چھڑا دیا گیا ہے. انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ, میرا بھی شکر ادا کر, میں تیرا الہ ہوں, ماں باپ کا شکریہ ادا کر, وہ تیرے آنے کا سبب ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ, مکہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو ماں باپ نے ان بیٹوں کو کہا کیوں مسلمان ہوتے ہو, ان کے لیے آیت اتری. وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر ماں باپ اے بیٹا تجھے کہہ دے أَلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, تو شرک کر لے, ماں باپ شرک کی تعلیم دے, ما لیس لک بعلم, جس کی دلیل نہ تیرے پاس ہے نہ کائنات میں کسی کے پاس ہے, شرک بے دلیل دھڑلہ ہے. اگر وہ یہ کہہ دیں تو یاد رکھنا فلا تطعهما, اس معاملے میں ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا. لیکن اس کا کیا مطلب ماں باپ کی بے عزتی شروع کر دو؟ جی نہیں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا, دنیا میں تو نے اچھائی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اچھائی میں گزارنی ہے. واتبع سبیل من اناب الی, اور اس راستے کا اتباع کر جس راستے پہ لوگ چلنے والے میری طرف آیا کرتے. الی المصیر ثم الی مرجعکم, کیونکہ تم سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, پھر میں تمہارے اعمال نامے تمہیں دکھا کے بتاؤں گا تم کیا کر کے آئے ہو. یا بنیا, لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے پیارے بیٹے, انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, رائی کے دانے کے برابر, وزن کے برابر, رائی کا دانہ اس کے برابر, اس کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی, وہ نیکی ہو یا برائی ہو. فتکن فی صخرہ, وہ پہاڑوں میں کیوں نہ پڑی ہوئی ہو, پہاڑوں اور چٹانوں میں کیوں نہ پڑی ہوئی ہو. او فی السماوات, جو اس بندے کی نیکی یا برائی آسمانوں میں کیوں نہ ہو. او فی الارض, یہ زمین میں کسی جگہ چھپی ہوئی کیوں نہ ہو. یأتی بہ اللہ, رب وہ طاقت رکھتا ہے کہ اللہ اسے لے کر آئے گا. ان اللہ لطیف الخبیر, اللہ باریک بین بھی ہے, خبردار بھی ہے. لطیف, لطافت, میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ لطافت اور کثافت کسے کہتے ہیں. یا بنی اقم الصلاۃ, اے بیٹے کبھی نماز نہ چھوڑنا. وأمر بالمعروف, اور وأمر بالمعروف, اور نیکی کا حکم کبھی نہ چھوڑنا, نیکی کا حکم کرتے رہنا. ونہی عن المنکر, برائی سے روکتے رہنا. واصبر علی ما اصابک, اس کے بدلے اگر تجھے تکلیف پہنچے تو تکلیف پہ صبر کرنا, اس دعوت کے کام کو نہ چھوڑنا. ان ذلک من عزم الامور, ہمت والوں کے کام یہی ہوا کرتے ہیں. ولا تصعر خدک للناس, بیٹا کبھی اپنے گالوں کو یوں پھلا کر ان میں سختی دکھا کر لوگوں سے بات نہ کرنا.
वला तमशी फिल अर्द मरहा, और जमीन में अकड़ के चलने की अपनी आदत न बनाना, कभी ना चलना। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अल्लाह उस बंदे से प्यार नहीं करता जो तकब्बुर करने वाला हो या खुद पसंद हो, अल्लाह उससे प्यार नहीं करता। वक़्सिद फी मशिक, रफ्तार अपनी म्याना रवि रख, तू चल कैसे रहा है अपने चलने के अंदाज को देख। वक़्सिद फी मशिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, गुफ्तगू के तर्ज को देख, वे ऑफ द टॉकिंग, वे ऑफ द स्पीकिंग, बोल कैसे रहा है, बात कैसे कर रहा है, इसको समझ। इसमें कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ापन नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर क्या होना चाहिए? बड़ी प्यारी बात फरमाया याद रख, इसमें म्याना रवि होनी चाहिए। अगर म्याना रवि नहीं रखेगा तो इन्न अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बुरी आवाजें तो फिर गधों की हुआ करती हैं। ये कुरान करीम की 8 आयत, सूरत नंबर 31 आयत नंबर 12 तो आयत नंबर 19, इन आयत का तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत में रखा। अब मैं कदर तशरी आपकी खिदमत में रखता हूँ, उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिक्मा अनिश्कुर लिल्लाह, इस आयत का आपस में रब्त, जिसे कहते हैं रिलेशन, ताल्लुक क्या है? शुक्र का और अताए हिकमत का। उलमा ने लिखा है कि आयत बता रही है कि लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दानाई मिली, हिकमत मिली, उसके बाद फरमाया अनिश्कुर लिल्लाह, तुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फरमाया ये आयत बताती है कोई नेमत अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर कर दे तो उस नेमत पर इतराया ना करो, मेरी बदौलत, मेरी ताकत की बदौलत, मेरे काम की बदौलत, मेरी मेहनत की बदौलत, मेरी किस्मत। नो, ये नहीं कहा करो, नो, ये नहीं हो सकता। क्या होगा? अल्लाह ने मुझे अता किया है, ये मिजाज बनाओ। इस अताए हिकमत के बाद भी अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? जो बंदा शुक्र करता है, फरमाया अगर तुम शुक्र करोगे, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो नेमत बढ़ जाएगी। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, ना शुक्री कर दी तो फिर याद रखना अज़ाब बड़ा सख्त है। नेमत पे शुक्र पे नेमत बढ़ती है। एक बंदा मुझे कहने लगा आंखें नेमत है, मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं मैं इस पे शुक्र करूंगा 2 की 4 हो जाएंगी। मैंने कहा बेटा तस्वीर का एक रुख देखता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं जो तुम्हें कहता हूँ अल्लाह पाक तेरे दिल में बरकत अता फरमाए तो 2 दिल बन जाए। मा जअलल्लाहु कल्बैन, अल्लाह पाक ने तो 2 दिल नहीं बनाए। तो मुराद ये है ये 2 आंखें वो ताकत रखेंगी जो लोग 10 आंखों से नहीं देख सकेंगे। तेरी आंखों में बरकत आ जाएंगी। बरकत कहते भी वही चीज है जो हो किल्लत में लेकिन कसरत से भी आगे बढ़ जाए। तो फरमाया निश्कुर लिल्लाह, तुझे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र होगा, नेमतों में कमी कभी नहीं हो सकती। शर्त यह है कि शुक्र करने वाला मिजाज आ जाए। अच्छा, जब शुक्र होगा अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा हो जाएगा। और फिर फरमाया शुक्र पे ये ना समझना कि तू शुक्र अदा करके बड़ी चीज बन गया। जी नहीं, वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, तेरी जात का फायदा है, तेरी जान का फायदा है, तेरे मामलात का फायदा है, तुझे फायदा इसमें नजर आएगा। अच्छा, और अगर तू ये समझता है कि मैंने शुक्र छोड़ दिया, फमन कफरा फइन्नल्लाह गनीयुन हमीद, फिर ये ना समझना मैंने अल्लाह का नुकसान किया है, वो तो सारी कायनात से मुस्तगनी है, पूरी कायनात उससे मुंह फेर ले, वो फिर भी इलाहियत में फर्क लाने वाला नहीं है। उसकी इलाहियत में क्या फर्क आता है? वो गनी है तुमसे। अच्छा, हमें जरूरत है, उसे जरूरत नहीं है। हमीद, वो तो तारीफ वाला है, उसकी तो तारीफ है। कायनात माने या माने उसकी तारीफ। ये लुकमान का वाकया बताया। अच्छा, ये इनको हिकमत मिली थी, ये मामलात मिले थे। फिर इसके बाद हजरत लुकमान के शुक्र पर एक वाकया इमाम इब्न कसीर ने इस आयत के तहत लिखा है कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठकर गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो एक शख्स आया, उसने आकर कहा तो वही लुकमान नहीं है जो मेरे साथ फलां जंगल में बकरियां चराया करता था? इन्होंने कहा जी हाँ, मैं वही लुकमान हूं। तवज्जो रखना, तवज्जो मेरी तरफ रखे। जी हाँ, मैं वही लुकमान हूं। उन्होंने कहा ये आपको मकाम कैसे मिला? आप तो बकरियां चराया करते थे, आज दुनिया आपकी बातें सुन रही है और लोग आपके सामने बैठे हैं, आपने मर्तबा ये मकाम कैसे हासिल किया? वो फरमान लगे 2 बातों से। नंबर 1, मैंने सच बोलने की आदत बनाई है। नंबर 2, मैंने फजूल बातों के साथ अपना ताल्लुक तोड़ दिया है। सच बोलने की आदत अपनाई है और फजूल बातों से ताल्लुक तोड़ दिया है। यावा गोई नहीं करता, लायानी गुफ्तगू नहीं करता, काम की बात करता हूं बस खत्म। ने कहा अच्छा, शागिर्दों में से किसी ने कहा हजरत हमें नसीहत कर दे, अल्लाह हमें भी ये रुतबा अता फरमाए। कहा बेटा 2 4 5 चीजें और भी हैं, वो भी साथ अपना लो तो अल्लाह पाक ऐसा मकाम अता फरमाता है।
وہ پوچھنے لگے جی کون سی بات؟ کہ سب سے پہلی بات ہے اپنی آنکھ میں حیا پیدا رکھو. ماں بہن بیٹی یہ سب کی سانجھی ہوتی ہے. عزتوں کا تحفظ کرنا جانو گے آپ کی عزتوں کو تحفظ دیا جائے گا. آج تم نے کسی کی عزت اچھالنے کے لیے اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی، یاد رکھنا یہ قرض ہے جو تمہارے خاندان سے وصول کیا جائے گا. تو اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر. نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ تو ایسا بن جا کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ کر لے. کچھ بھی ہو جائے تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے. نمبر 3، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا سیکھ. زنا سے بچنا سیکھ، گناہ سے بچنا سیکھ، رب کی نافرمانیوں سے بچنا سیکھ، شرمگاہ کی حفاظت کرنا سیکھ لے. نمبر 3، نمبر 4 فرمایا اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ جب سچ بول کچھ بھی ہو جائے سچائی سے ہٹنا نہیں ہے، مضبوط رہنا ہے. یہ نہ ہو سچ بولو اور کوئی آدمی تمہیں رشوت دے دے، کوئی آدمی تمہیں لالچ دے دے، کوئی آدمی تمہیں کرپشن کے اوپر بات ڈالنے کے لیے تیری کوئی کمزوری لے کر آئے اور تو سچ سے پیچھے ہٹ جائے. جی نہیں، سچائی پہ قائم رہنا سیکھ. اس کے ساتھ نمبر 5 حلال روزی. تیرا کھانا حلال کا، تیرا پینا حلال کا، تیری اکل و شراب حلال کی. شراب کہتے ہیں پینے کو، شراب سے مراد وہ شرابی نہیں. تیرا کھانا پینا حلال کا، یہ معاملات تیرے ٹھیک ہوں، حلال کے ساتھ ہوں، کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک بات کو اور یاد رکھنا. کہا وہ کیا؟ کہا بیٹا جب کسی سے وعدہ کرنا تو وعدے کو وفا کرنا، عہد کو پورا کرنا. ان العہد کان مسئولا، رب کے ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعدے کی پابندی کرنا سیکھو اور اس کے ساتھ مہمان کا اکرام کرنا سیکھو. اور فرمایا کہ آخری چیز یہ کہتا ہوں کہ اگر پڑوسی گھر میں نہ ہو تو اس کے گھر کی عزت اور اس کے گھر کی حفاظت کرنا اپنا حرز جان بنا لے. پڑوسی کی حفاظت بہت بڑی بات ہے. اللہ نہ کرے اس گناہ میں مبتلا ہو تو کہاں سے کہاں معاملہ جاتا ہے. کسی کی چھت اونچی ہو جائے تو دوسرے گھر میں جھانکے گا، دوسرے گھروں کے بارے میں معلومات رکھے گا. یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. پھر یہ معاملات نکلیں گے. امام شافعی محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفى 204 ہجری رحمہ اللہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے. فرمایا یہ جو زنا ہے نا، وہ آنکھ کا ہو بد نظری، وہ کان کا ہو غیبت سننا، گانے سننا، غلط باتیں سننا، وہ زبان کا ہو غیبت کرنا، بہتان لگانا، کسی پر الزام لگانا، جھوٹ بولنا، یا وہ ہاتھ کا ہو یا وہ شرمگاہ کا ہو. یہ تمام زنا یہ قرض ہے اور قرض لوٹانے پڑتے ہیں. فرمایا اگر توبہ نہ کی تو پھر یہ قرض اس کے خاندان سے نکلے گا. تو میرے دوستو یہ حکیم لقمان کی نصیحت ہمیں کچھ سمجھا رہی ہے. تو اس نے کہا میں نے یوں شکر کرنا شروع کیا ہے، ان اعمال کی پابندی کی ہے، رب العزت نے مجھے اتنی بڑی حکمت سے نوازا ہے، دنیا میری گفتگو سنتی. پھر بیٹے کی نصیحت. اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اسے نصیحت کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو والد ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے گا، لیکن کب؟ مجمع میں، کب ڈانٹ کر، کب غصہ کر کے، کب اس کے دوستوں کے سامنے، کب لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کرنے کے لیے؟ جی نہیں. وَهُوَ يَعِظُهُ، وعظ یہ اسی سے نکلا ہے. ذرا اس کی تشریح پڑھ کے دیکھیں. وعظ و نصیحت کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کی اچھائی کے لیے اپنے درد دل کے طور پر کہی جائے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے، ان کو اچھی باتیں سمجھانے کے لیے بہترین وقت تنہائی کا ہے. اور تنہائی کب کی؟ ہر وقت کی نہیں، خصوصاً رات کو سوتے وقت کی. بچے بڑی شوق سے قصے سنتے ہیں، بچے بڑی شوق سے سٹوریز اور کہانیاں سنتے ہیں، بچے بڑی شوق سے باتیں سنتے ہیں. ان باتوں میں آپ انہیں سمجھائیں. ایک بچہ تھا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، ایک دن اسے بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے 2 انجیکشن لگا دیے، بیٹا وہ ایسے تھا، بس اللہ پاک ہمیں بچائے. آپ نے نہیں کہنا تو ماں باپ کا کہنا ماننا، آپ نے نہیں کہنا تو ماں باپ کی عزت کر. غیر شعوری طور پہ آپ کا بچہ سمجھے مجھے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے ورنہ بخار کا انجیکشن لگے گا. یہ ہوتی ہے نصیحت. یہ بہترین وقت ہے. اور آج ہم ترغیب دینے کے لیے مرغب بن جاتے ہیں، قطری مبلغ بن جاتے ہیں، محقق اور مدرس بچوں کے سامنے بیٹھ کے فلسفے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان فلسفوں سے تمہاری اولاد نے ضدی بننا ہے، کبھی بات نہیں ماننا. بات ماننے کا ٹائم یہ ہے، اسے اس انداز سے سمجھو. کسی بچے کو چاہتے ہو حافظ قرآن بنا لو، اسے حفظ قرآن کی فضائل نہیں سناؤ، وہ تو بچہ ہے. حفظ قرآن کے فضائل اس کے ماں باپ کو سنائے تاکہ وہ ادھر لائے. لیکن بچے کو آپ نے یوں نہیں کہنا
اس بچے کو واقعات سنانے ہیں لیکن اسے مخاطب نہیں کرنا، اس کی ماں کو سناؤ، اپنی اہلیہ کو۔ آج ایک بچوں کے حفظ قرآن کی تقریب تھی، میں گیا، حافظ قرآن آئے، ان کو گلے میں ہار پہنایا گیا، بڑا مزہ آیا، لوگوں نے مبارکباد دی ہے، بڑی خوشی، بڑا منظر تھا۔ بچے کو غیر شعوری طور پہ ذہن میں آئے گا حفظ کی بڑی ویلیو ہے۔ ہو سکے تو اپنے بچے کے سامنے حافظ بچے کو بلوا کر اسے انعام دو، انعام دے کر کہو بیٹا تو حافظ قرآن ہے، یہ لے تیرا انعام ہے، تاکہ تمہارے بچے کا ذہن بنے۔ پھر دیکھیں بچوں کو نصیحت کیسے ہوتی ہے۔ آج ہم خود ماں باپ بگاڑتے ہیں اپنے بچوں کو، پھر کیا کہتے ہیں، چھوٹے لاتا ہے بہو چنگا آئی آنکھیں منے دا، ہن مندیل تھی گیا ہے، ہن پیو ماں دا آنکھا نہیں منے دا۔ یہ تب ہوتا ہے جب میں نے اپنے رویے سے اسے بدلا ہے۔ ایک شاگرد میرے سامنے فون سن رہا تھا تو چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ چھوڑے استاد جی۔ میں نے کہا بیٹا بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا ابھی تم اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے ماں کو کیوں مارا، ماں کو نہ مارا کر۔ انہوں نے کہا مجھے میرے بیٹے نے کہا ابو جو تو مارتا ہے میری امی کو تو خیر ہے، میں ماروں تو غلط ہے۔ میں نے کہا دیکھ لیا، تمہارے بچے تمہارے عادات دیکھتے ہیں، تمہارے بچے تمہارے اعتبار دیکھتے ہیں، تمہارے بچے تمہارے معاملات دیکھتے ہیں، تمہارے بھاشن نہیں سنتے۔ پوتری میں نکیتا کر، وہ یہ نہیں سنتا، اسے اپنا عمل دکھاؤ۔ میں نے بہت اچھی ترتیب دیکھی، ایک عربی شیخ نکلا باہر، اس کا ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، پوتا بھی تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ کے پاؤں میں جوتی آنے والی جوتیاں سیدھی کی تو پوتے نے اپنے باپ کے یعنی دادا کے بیٹے اپنے ابو کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ یہ ترتیب ہوتی ہے، یہ نہیں وائن پوتر میری جوتی سیدھی کر، یہ کون سی بات ہے؟ تو وہ یعظہ یا بنیا، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابتی، یہ تا کس کے لیے آئی ہے؟ اب میں تو بات پوری ہو گئی تھی، تو یہ بھی ایسے ہے۔ بنیا، بنی اولاد، بنیا بچونگڑا، چھوٹا بچہ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تمہارا انداز پیار والا ہونا چاہیے، تمہارا انداز محبت والا ہونا چاہیے، تمہارا انداز دل کے منہ لینے کے لیے ہونا چاہیے، دل توڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بات سن، کیا کہا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ شرک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اس عمر میں اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں جب بیٹا جوان ہو چکا ہے، اسی لیے ڈائریکٹ حکم کر رہے ہیں تو یوں نہ کرنا۔ میں نے جو بتایا ہے وہ بچپنے کا معاملہ ہے، ڈائریکٹ جب ہو جائے نا، جب بچہ بڑا ہو جائے، سنجیدہ ہو، پھر اسے خطاب کر کے سمجھایا جا سکتا ہے۔ لا تشرک باللہ، اچھا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے یہ کسی کا بہت بڑا حق مارنا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جو جس کا مقام نہ ہو وہ مقام اسے دے دو، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو فرمایا رب کا مقام اشتراکیت کا نہیں ہے، رب کا مقام اجتماعیت کا نہیں ہے، وحدانیت کا ہے، وہ اکیلا ہے۔ توحید توحید ہے، رب کو ایک ماننا ہے، الہ ماننا ہے۔ غموں میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، آفات میں، بلیات میں جسے پکارنا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ایک اللہ۔ کون ہے؟ ایک اللہ۔ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک بہت بڑا کسی کا حق مارنا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یقین مانے اس شرک کی وجہ سے کیا سے کیا معاملات بندے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا بندہ غور کر لے کہ میری زندگی میں شرک ہے تو نہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ آج بندہ مشرک تو نہیں ہے لیکن شرک کی چیزیں بعض اوقات ماحول کی وجہ سے اندر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے امید اللہ پہ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے بچے بیمار ہو، ہمیں امید ڈاکٹروں سے لگ جاتی ہے۔ بیمار بچہ ہو، بیمار کوئی ہو، فوراً کہتے ٹیکا لگایا ہوئے، سوا لگاؤ اسے بھی کو۔ ہماری ذہنیتیں بدل گئی ہیں، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ 3 کام ہے، تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ پہلے 2 کام ہے۔ نمبر 1، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کوئی نوافل پڑھو، نوافل کا ٹائم نہیں ہے تو دل سے اللہ سے دعا کر لو، اللہ اسے ٹھیک کر لے۔ دعا کا یہ معنی نہیں ہے کہ بیمار پیارا ہوئے تو ہاتھ ہی بیٹھے ہو، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یوں نہیں، دل میں رب کی طرف متوجہ، اللہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں اسپتال، دل میں تو بدل گیا نا۔ نمبر 2، صدقہ کرو۔ صدقے کے لیے فقیر ڈھونڈنے نہ جاؤ کہ یہ بیچارہ مریض پیچھے تڑپ رہا ہو۔ آپ اپنے جیب میں، اپنے بٹوے میں، اپنے بینک میں، اپنی کمیٹی میں، اپنے کسی بندے کے پاس جو پیسے پڑے ہیں ان میں سے متعین کر لو، ان میں سے اتنے پیسے فقیر کے ہو گئے بس، وہاں سے آپ کا ثواب لکھا گیا۔ تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر اور حکیم۔ تو فرمایا بیٹا پہلی چیز تو شرک سے بچ جاؤ۔ آگے پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حسن سلوک کی ترغیب دی ہے۔ اے انسان، تو نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ اچھا، ان میں پھر ماں کا حصہ علیحدہ بتایا۔ فرمایا ماں کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ماں کا معاملہ یہ ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں وہ ہے جو تکلیف پہ تکلیف اٹھاتی ہے اور اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ یہ جو آج کل بندہ سمجھتا ہے نا ماں کو میں چاک ہے، نہ ماں ہے،
माँ के कदमों तले तुम्हारे लिए जन्नत ऐसे नहीं बनाई गई, वल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात का मुजदा यूं नहीं सुनाया गया। माँ माँ है, जब माँ दुनिया में ना हो तो फिर पता चलता है। खुदा की कसम, माँ से कोई काम भी ना हो ना, रात को थका मांदा बेटा घर आए, चाहे बच्चों का बाप क्यों ना हो चुका हो, फिर भी पूछते हैं अम्मी है, अच्छा अम्मा ठीक है, अम्मी का फिर भी पूछ लेते। बस एक पूछने पे जो सुकून जिस्म में आता है वो फीलिंग्स है, वो आप और मैं खुद समझते हैं। तो फरमाया अपनी माँ के उस मामले को याद करो जो उसने तकलीफ दर तकलीफ तुम्हें पाला और पोसा और तुम्हें पेट में उठाया। वफिसालुहु फी आमैन, और फिर 2 साल तो उसकी छाती से दूध पीता रहा। अपना वो जमाना भी देख। आज तो माँ के खिलाफ जुबान बोलता है, जिस माँ ने तुम्हें जुबान में बोलने के तर्ज समझाए थे, जिस माँ ने तुम्हें कुव्वत गोयाई में मदद दी है, उस माँ पे अपनी चरब जुबानी न चला, उस माँ को अपनी चरब जुबानी न दिखा। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर, मैं तेरा रब हूं। वालिदैन का भी शुक्रिया अदा कर, वो तेरा दुनिया में आने का सबब है, दुनिया में आने का जरिया है, उनका भी शुक्र अदा कर। मेरे दोस्तों, 2 मामले ऐसे हैं, एक इस जैसे मजमून की आयतें और एक तौहीद के मजमून की आयतें। वहां तौहीद के बाद रिसालत नहीं कही गई, वालिदैन कहे गए। हालांकि तौहीद के बाद नंबर रिसालत का है, तरतीब ईमान के एतबार से। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को जोड़ दिया गया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद रिसालत को जोड़ दिया गया है। कुरान में भी ऐसे है। लेकिन ये जो 2 मसले वालिदैन के आ जाते हैं ना, शुक्रिया का हो या माँ बाप के कहना मानने का हो, उनके साथ उसने सलूक को, तो रब तौहीद के बाद खिदमत वालिदैन को जोड़ते हैं। कुरान करीम ने हर मौके पे जब ये मजमून चला है, अल्लाह के बाद फौरन माँ बाप का जिक्र किया। सूरत बनी इसराइल में नहीं है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। इल्ला इय्याहु, रब की तौहीद के बाद वालिदैन का उसने सुलूक पर। और यहां भी यही है, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर, माँ बाप का भी शुक्र अदा कर। रिसालत का रुतबा बहुत बड़ा है, लेकिन आपको और मुझे बताया जा रहा है कि इधर शुक्रिया में आपके माँ बाप बैठे हुए हैं, इनका मकाम इतना है। वरना ईमान की तरतीब से तो पहले तौहीद फिर रिसालत। इलैयल मसीर, याद रखना, तुम तमाम ने, चाहे तुम हो तुम्हारे माँ बाप हो, तुमने मेरी तरफ लौट के आना है, तुमने मेरे पास पहुंचना है। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। फरमाया बेटा ये बात याद रख, अगर कोई वालिद या वालिदा साहिबुल ईमान व साहिबतुल ईमान ना हो, मुमिन और मुमिना ना हो, मुस्लिम और मुस्लिमा ना हो, रब की तौहीद नबी की रिसालत की इनकारी हो, और वो तुझे दीन शरीयत मजहब ईमान इस्लाम के खिलाफ बात करें, अल्लाह के दीन के खिलाफ हुक्म करें, तो याद रखना ऐसे बातों में माँ बाप की इताअत वाजिब नहीं है, माँ बाप की इताअत फर्ज नहीं है, माँ बाप का कहना मानना लाजिम नहीं है। आपने अल्लाह की बात को मानना है। क्यों? ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में, अल्लाह की नाफरमानी में कभी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी में कभी मखलूक की बात नहीं माननी, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत का कोई हिस्सा मौजूद नहीं। फिर फरमाया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, याद रखना दुनिया के अंदर तूने माँ बाप के साथ अच्छाई दर अच्छाई करनी है। वहां ये नहीं करना कि मेरे मजहब पे नहीं है, मेरे साथ दीन में हम नवा नहीं है, तो मैं इनकी इज्जत और एहतराम को तार तार करना शुरू कर दूं। जी नहीं, ये तेरा काम नहीं है। तूने माँ बाप की जूतियों में पानी पीना है, दूसरे लफ्जों में यानी यूं खिदमत करनी है। अच्छा, अब मैं आपकी खिदमत में एक जुमला लाता हूं। मुफक्किर इस्लाम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह के शागिर्द, शेखुल हदीस व तफसीर इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। माँ मुसलमान नहीं थी, बेटा वक़्त का शेखुल हदीस बना है, लेकिन वह साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा का मंजर ये किया, इल्म हदीस पढ़ा रहे होते, इल्म हदीस की किताब सामने होती, वहां से माँ जूती उतार के आती, वो देखते माँ के हाथ में जूती है, ये किताब को उठाकर एक तरफ रख देते और माँ के सामने अपने सर को कर देते। शागिर्दों की मौजूदगी में माँ मारना शुरू करती। पूरी औरत थी, क्या मारना था, 2 4 5 10 जूते, जैसे दीन छोड़ दिया है, माँ बाप का दीन छोड़ दिया है, बस दीन हो गया, सुनता रहता सुनता रहता सुनता रहता।
ہاتھ سے کبھی جوتے گر جاتے تو ماں کو جوتا دینے کے لیے ہاتھ سے اٹھا لیتے، توجہ رکھنا، وہ ہاتھ سے جوتا اٹھا کر دے دیتے، اماں یہ لیں، ماں پھر مارتے، جب ماں تھک جاتی پھر جوتا اٹھا کے پاؤں میں پہناتے اور ماں کو اٹھا کے گھر پہنچا آتے، اب ماں تیرے دین نے تجھے یہ حالت سکھائی ہے، میرے دین نے مجھے یہ ادب سکھایا ہے۔ ماں ہوتی، ماں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے، طبقات ابن سعد جلد اول باب ذکر آمنہ بنت وہب کتاب رضی اللہ عنہ۔ امام ابن سعد امام بخاری سے بھی 35 سال پہلے دنیا سے گئے ہیں، 35 سال سے بھی زیادہ عرصہ، المتوفى 230 ہجری۔ امام ابن سعد نے تاریخ ابن سعد جلد اول طبقات ابن سعد میں لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے سفر پہ سن 7 ہجری میں جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 برس کے لگ بھگ تھی، 57 برس کے لگ بھگ، حضور پاک علیہ السلام ابوا کی بستی سے گزرے تو صحابہ کو کہا یہاں میری اماں کی قبر ہے، یہاں میری امی کی قبر ہے۔ اللہ کے رسول ابوا میں اس پہاڑی پہ گئے ہیں۔ امام ابن سعد لکھتے ہیں عمرۃ القضاء کا سفر ہے، اللہ کے رسول نے وہاں پر جا کر یوں بیٹھے ہیں جیسے بچہ یوں بیٹھتا ہے، احتبا کی حالت، اس طرح بیٹھے اور صحابہ کرام ساتھ بیٹھے۔ فاصلح قبر امہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی جان کی قبر کی مٹی کو درست کرنا شروع کیا۔ وبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبکى المسلمون لبکائہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن سعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول روئے اور ان کے رونے کو دیکھ کے صحابہ کا مجمع زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے جتنا پڑھا ہے میں اس کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اتنا صحابہ کے مجمع نے رونے کا ذکر جو یہاں آیا ہے نا، میں نے اتنا اکٹھا رونا کہیں نہیں پڑھا جو اس طرح مجمع روئے۔ قبروں کو سیدھا کیا اور قبر کو ٹھیک کیا اور اللہ کے رسول دعا کرتے رہے والدہ محترمہ کی قبر پہ، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا ادرکت رحمت امی، مجھے اپنی امی کی شفقتیں یاد آ گئی تھی، مجھے اپنی امی کا پیار یاد آ گیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب عمر 57 سال ہے اور حضرت رسول اللہ کی امی اس وقت فوت ہوئی جب رسول اللہ کی عمر 6 سال ہے۔ نکالو 57 سے 6 سال، 51 سال، آدھی صدی کے بعد بھی اللہ کے رسول اپنی ماں کی یاد کو یوں تازہ کیا ہوئے، آدھی صدی گزرنے کے بعد۔ تو میرے دوستو، ماں ہوتی ہے، ماں جو بھی کہہ دے، ہاں دینی معاملات میں غلط کہے تو اتباع نہ کرو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے تو ماں کے سامنے بک بک کرنا شروع کر دے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بات اس کی ماننی ہے جس بات کے ماننے میں تجھے اللہ کا راستہ نظر آئے۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نے اور تمہارے ماں باپ نے اور تمہارے تمام لوگوں نے میری طرف لوٹ کے آنا، پھر میں بتاؤں گا تم نے کیا کیا، کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ جانا تو تم نے سب نے اللہ کی طرف۔ پھر اگلی نصیحت شروع کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹے تجھے رب کی طاقت بتاؤں، میرے لخت جگر میں تمہیں اللہ کی حیثیت بتاؤں؟ ابو جان ضرور بتائیے کہ میرے اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے یا برائی ہے، تم نے کر لی تو یہ نہ سمجھنا میرا عمل ختم ہو گیا، جی نہیں۔ مسقال کہتے ہیں وزن کو، حبہ کہتے ہیں رائی کو، حبہ کہتے ہیں دانے کو، خردل کہتے ہیں رائی کو۔ رائی کے دانے کے بقدر، جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہے، اس کے بقدر بھی کوئی معاملہ ہے نا، وہ کہاں ہو؟ فتکن فی صخرہ، پہاڑ کی چوٹیوں میں کیوں نہ ہو، وہاں گھاٹیوں میں کیوں نہ ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں کیوں نہ ہو، او فی الارض، زمینوں میں کیوں نہ ہو، یأتی بہ اللہ، رب اسے لا کر دکھائے گا۔ اللہ کی توحید بتائی جا رہی، رب کا دیکھنا، رب کی قدرت، رب کی سماعت، رب کی بصارت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے دیکھنے کے لیے علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ رب العزت کا دیکھنا ایسا ہے جہاں ہم بندے کا دیکھنا کیا جائے گا، ہم تو سامنے دیکھے پیچھے نہ دے سکے۔ رب العزت کا دیکھنا کیا ہے؟ وہ بغیر ان آلات کے دیکھنے، ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے۔ ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ کالی چوٹی کو چلتے ہوئے بھی رب دیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ امام آلوسی رحمہ اللہ نے، مفتی بغداد نے تفسیر روح المعانی میں ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا پہاڑ پہ پتھر مارے، پتھر مارا، پہاڑ پہ ڈنڈا مارے، ڈنڈا مارا، اندر سے پتھر نکلا، پتھر پہ پھر ڈنڈا مارا، وہ 2 ٹکڑے ہوا اور اندر سے کیڑا نکلا ہے جس کی خوراک بھی اس کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، اور وہ کیڑا 5 جملے کہہ رہا ہے۔ وقت کا نبی ان جانوروں کی زبانیں، ان حشرات الارض کی زبانوں کا ماہر ہوتا ہے۔
میرے پیغمبر علیہ السلام کے نہیں آتا کہ اونٹ آتا تھا حضور کے کندھے مبارک پر سر رکھ کے بات کر لیتا تھا, حضور اس کے مالک کو کہتے تھے اسے چارہ کم کھلاتے ہو, محنت زیادہ لیتے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے کان کے راس لگایا, وہ پتھر میں کیڑا کہہ لے سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی. سبحان من یرانی, میرا رب تو شرک سے پاک ہے جو مجھے ادھر بھی دیکھ رہا ہے. اوے میں شرک کروں, اس کیڑے سے بھی کم عقل میری, اور میں اشرف المخلوقات ہوں. انسان کو تو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی خوشخبری سنائی گئی. میں شرک کروں, یہ کیڑا پتھر میں پڑا ہوا بھی اللہ کی توحید کے نغمے بجا رہا ہے. سبحان من یرانی, تو پاک ہے شرک سے, تو مجھے یہاں بھی دیکھتا ہے. یعرف مکانی, میری جگہ کو جانتا ہے. یسمع کلامی, میری بات جو کرتا ہوں اسے قبول کرتا ہے. یسمع قبول کے لیے, یرزقنی, مجھے ادھر بھی رزق دیتا ہے. ولا ینسانی, مجھ جیسے کیڑے کو بھی مولا تو نہیں بولتا. لا یذل ربی ولا ینسا. فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے یہ توحید کا نغمہ بجایا تھا کہ میرا رب نہ کبھی غلط فیصلے کرتا ہے نہ کسی کو بولتا ہے. لا یذل ربی ولا ینسا. ان اللہ لطیف خبیر. فرمایا بیٹا اللہ باریک بین بھی ہے, خبردار بھی ہے. ایک ہوتی ہے لطافت, ایک ہوتی ہے کثافت. لطافت کہتے ہیں چیز ہو اس کا وزن نہ ہو, کثافت کہتے ہیں چیز بھی اور اس کا وزن بھی ہو. یہ موبائل ہے, سامسنگ کا موبائل ہے, اس کا وزن بھی ہے اور یہ موبائل بھی ہے. یہ کثیف ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, بوجھل ہے. اس میں ایک سم ہے, سم میں بیلنس ہوگا لیکن اس بیلنس کا وزن نہیں ہوگا. آپ سم کو خالی کر دیں بیلنس سے, اس کو تولیں, وہ جتنے تولے کی بنے, اس کے بعد اس کو 1000 کے بیلنس سے بھر دیں, پھر بھی وزن کریں تو اتنے وزن کی نکلے گی. اسے کثیف کہتے ہیں. اللہ پاک لطیف الخبیر, کثافت کا علم بھی رکھتا ہے, لطافت کی جان بھی رکھتا ہے. اللہ کو سب جانکاری ہے, اور اب کو پتہ ہے تیرے دل میں ارادے کون سے ہیں, تیرے دل میں اٹھنے والی خواہشات کون سی ہیں, تو نے کون سی اچھائی یا کون سی برائی کی باتیں کرنا ہے. لطیف الخبیر, پتہ ہے اسے, وہ سب کچھ جانتا ہے. ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو وزن رکھتی ہیں, ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو وزن نہیں رکھتی, لیکن رب العزت کے علم میں. یا بنی اقم الصلاۃ, بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا, نماز کی پابندی کرنا. اقرأ الصلاۃ نہیں فرمایا, اقم الصلاۃ فرمایا. نماز پڑھنا نہیں, نماز کا قائم کرنا فرمایا. نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے وہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, نہ کوئی عطا, نہ کوئی پتہ, نہ کوئی ٹائم کا پتہ, نہ کوئی وضو کا پتہ, نہ کوئی مسائل کا پتہ, نہ امامت, نہ جماعت, کچھ نہیں پتہ. بس ٹھیک ہے, جنتے ویسے لوگ کو ایسا ویسے ڈنڈا چاہیے, جیسے ہمارے ہاں ترتیب ہے یہ نماز کا پڑھنا ہے. تو رب نے پڑھنے کی بات نہیں کی, نماز کے قیام کی بات کی ہے. قیام کا معنی تمہیں اوقات صلاۃ معلوم ہونے چاہیے, تمہیں غروب اور طلوع پتہ ہونا چاہیے, تمہیں جماعتوں کے ٹائم کے بارے میں علم ہونا چاہیے, تمہیں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ ہے اقم الصلاۃ. اور قرآن نے اوقات بھی متعین کر دیے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, پوری ترتیب دی ہے رب نے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, رب نے پورے اوقات بتا دی. نماز کی ترتیب میں تو نے کہاں سے کہاں تک معاملہ رکھنا ہے تو یہ بھی دیکھ لو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, نیکی کا حکم تیری ذمہ داری, گناہوں سے روکنا تیری ذمہ داری. اپنی ذمہ داری ایک بار زبان سے پوری کر دے, جتنی تیری اوقات ہے اتنی کر لے. برائی کے ساتھ نہ دینا, نیکی کا حکم کرنا سیکھ لو. آج کوئی نیکی کی بات کرے تو اسے شکر کرنا چاہیے سننے والے کو, یار نیکی کی بات تو کر رہا ہے. آج ہمارے یہاں ایک عجیب ترتیب ہے, شیطان نے پٹی پڑھا دی, خود بھی نیکی نہ کی, اور جس نے نیکی کا حکم کیا اسے کہا تو وڈا دین دا ڈنڈا آیا ودے, دیکھو وڈا دین دی خبرن, تو دین دا تھمبا لگا کھڑوتے ہیں. یہ ہمیں شیطان نے پٹیاں پڑھا دی, ہم نے اس کے مذاق اڑانا شروع کر دیے, ہم نے اس کے خلاف باتیں شروع کر دی. نہ بیٹا نہ, یہ کون سی پٹیوں پہ میں چل پڑا, کون سے ڈگر پہ میں چل پڑا. احکامات الہیہ یہ نہیں تھے, ربانی احکام یہ نہیں تھے, اللہ کے احکام یہ نہیں ہے. میں کر نہیں سکتا سن تو لو, اور میں کر نہیں سکتا سن تو لو. کہا بیٹا آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن کتنی, جتنی تمہارے اندر ہو سکے. آج ہمارے یہاں اس میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. افراط اور تفریط, افراط کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا, تفریط کہتے ہیں گھٹا دینا, افراط کہتے ہیں بڑھا دینا. اس میں کمی زیادتی پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے, اب میں جملہ سناتا ہوں سنو. بھائی بہنوں سے لڑتے ہیں تو ہم نے یوں کرنا ہے, یوں نہیں کرنا, پھر مارنے پہ آ جاتے ہیں. بھائی تو بھائی ضرور ہے لیکن تیری بہن پہ تیری حکمرانی نہیں چلے گی, تیرے ابو کی چلے گی. تجھے کس نے کہا تو بھائی سے لڑ رہا ہے؟ تجھے اگر اتنی دین کی پابندی گھر میں کروانے کا شوق ہے تو اپنی زوجہ محترمہ کو کہہ دے, اپنی بیٹی کو کہہ دینا. وادن میں گھر ہی تے بہر شین تھی اکڑ ہوتا ہے. عجیب طرز ہے. اس دن میرے پاس ایک اس طرح کی بات آئی,
बहन को नमाज न पढ़ने पे भाई ने मारा, उसके मुंह से लो लुहान, मुंह से लो शुरू हो गई। उसका बाप लेकर आया, ए मेरी धी को साहब मरे दे पुत्र मेला। तो मैंने कहा तय को कहा कि तू आ, तेरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तेरे अब्बू की। हाँ तू एक बार बता दे, समझा दे, ये कौन सा है मारने का माना। मैंने कहा किसी का खून निकालने पे तुझे पता है, किताब ताज़ीरात उठाओ, किताब हुदूद उठाओ, उलमा से पूछो तय को कितने कोड़े लग दन, तू अपना तो देख। ओए पलीती को पलीती से नहीं धोते, पलीती को पाक चीज से धोते। ये काम तेरे नहीं है। मेरे एक शागिर्द है, मुझसे आज सुबह बात की, यहाँ डी खान के रहते पेशावर है, मुझसे बैत है, मुझे कहने लगे शेख मुझे एक बात बताए। मैंने कहा जी पूछे। हजरत बात ये है, आपने कहा था शादी कर लो, अब्बू को भी कहा था, तो अब्बू शादी पे राजी हो गए मेरी, तो अब मेरी शादी तो हो रही है, लेकिन अम्मी अब्बू सारे कह रहे हमने ढोल बाजे करने हैं, तो मैंने शादी से भी इनकार कर दिया। मैं कहा पुत्र थोड़ा हौला हाथ, क्यों ना करना, ये बहुत गलत चीज है, ढोल बाजे ये नहीं होने चाहिए, उन्हें बता दो, लेकिन न माने तो तू इस प्रोग्राम में शामिल ना होना, शमूलियत न करना, तू उठ जाना, वो जाने उनका काम जाने। हाँ जब तेरी औलाद की शादी हो तो तू ये काम ना करना, जो तेरी हुदूद में हो तू कर ले, जो तेरी लाइन ऑफ द कंट्रोल और बाउंड्री से बाहर है तुझे किसने कहा तो उस पर अपने फतवे झाड़ता फिर। तो मेरे दोस्तों, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जिम्मेदारी असल उलमा की है। आवाम करेगी तो उलमा से पूछ के करेगी, आवाम करेगी तो हजरात से पूछ के करेगी। इन बड़ों ने कहना है तो फिर अमल करना है, वरना खुद चलेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। वस्बिर अला मा असाबक, दीन की दावत पे, दीन के अमल पे, दीन के फैलाव में, दीन की इशाअत में अगर तुम्हें कोई सख्तियों के साथ दरपेशी आ जाए, सख्तियों के साथ वास्ता पड़ जाए, तो इन सख्तियों को बर्दाश्त करना, दावत को न छोड़ना, दीन की दावत को। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो सख्तियों के साथ जान भर नहीं हो सकते, दीन की दावत को छोड़ देते हैं। ना बाबा, जो काम आपने करना है वो दीन की दावत के तौर पे करना है, आपने उसको सख्ती के ऊपर छोड़ना नहीं है। दीन का काम करना है। दीन का काम सिर्फ जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है, दीन का काम सिर्फ तदरीस नहीं है, दीन का काम सिर्फ तबलीग नहीं है, दीन का काम सिर्फ खानकाहों का तसव्वुफ नहीं है, बल्कि ये सारे दीन के काम है। दीन किसी एक मामले में कारबंद नहीं है, ये सारे दीन के शोबे हैं। देखो इस मस्जिद के कई दरवाजे हैं, एक बंदा कहे ये तो दरवाजा मस्जिद कहते हैं, ये दरवाजा मंदिर है, कैसे हो सकता है? आज हमारे अंदर लड़ाइयां पड़ी तब है जब मैं मैदान जिहाद में हूं तो मैं तबलीग वालों को कहता हूं इन्हें तो दीन की पता ही नहीं है, और मैं मैदान तबलीग में हूं तो मैं जिहादियों को कहता हूं ये तो दीन दे पता नहीं कैसे पड़ गए, और मैं मदरसे में पढ़ा रहा हूं या मैं जिहाद में बैठा हूं मैंने मदरसे वालों को गलत कह दिया, और अगर मैं मदरसे में हूं मैंने इस्लामी सियासत करने वालों को गलत कह दिया, या मैं इस्लामी सियासत में हूं तो मैंने खानकाहों में बैठे हुए इन शुयूख और इन पीर तरीक़त हज़रात को गलत कहना शुरू कर दिया। ना बाबा ना, हर बंदे ने दीन का काम करना है, अपने मिजाज के मुताबिक करना है। ये दीन के तमाम शोबे हैं। अब्दुल वाहिद नाम हाथ का भी है, अब्दुल वाहिद नाम कान का भी है, आंख का भी है, नाक का भी है, मुंह का भी है। ये नहीं तू कह अब्दुल वाहिद बोलता तो जुबान से हाथ काप दो, ये नहीं होगा। दीन का काम सारे है। सियासत इस्लामिया दीन का शोबा है, तसव्वुफ खानकाहें दीन का शोबा है, मदारिस इस्लामिया दीन का शोबा है, तबलीग दीन का शोबा है, हक का जिहाद दीन का शोबा है। हो हक, टेररिज्म ना हो, कौन मना करता है, लेकिन होना वो चाहिए जो दीनदार बताए, जो दीन बताए, जो शरीयत बताए। अपनी ख्वाहिश पे लाओ, अपनी ख्वाहिश पे नहीं होना चाहिए। एक जुमला कहता हूं, ये बात आई है तो वस्बिर अला मा असाबक पे। मैं कुछ दिनों पहले अपने कॉलेज के दोस्तों से बात कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसा दोनों तालीमों में चला भी हूं और दोनों से यारी भी है। एक तालिब इल्म ने एक बात की कि मौलाना एक जुमला कहूं, मैंने कहा जी क्या दे, आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक? मैंने कहा मैं तो दीनी काम में आपके सामने हूं। कहते अच्छा फिर आपसे एक मसला पूछता हूं। मैंने कहा जी पूछे। पूछने के दौरान उसने एक जुमला कहा कि ठीक है आप सियासी नहीं है लेकिन मैं उलमा की कदर करता हूं, सियासी उलमा की कदर नहीं करता। मैंने उसे कहा मसला तो मैं बताऊंगा लेकिन तुम्हारा ये जुमला ठीक नहीं है। कहते क्यों? दीन का आलिम होना चाहिए ना, इल्म बताए, उलमा की तो हम कदर करते हैं, सियासी उलमा की नहीं करते। मैंने कहा तुझे पता है ये जुमला सबसे पहले किसने कहा था कि उलमा की कदर करो, सियासी उलमा की ना करो? मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा जब नहीं पता तो तूने ये किसका जुमला बोला? तुझे पता है? मैं रेफरेंस देता हूं, मैं एविडेंस देता हूं, मैं सबूत देता हूं, मैं हवाला देता हूं कि ये कादियानियों ने कहा था। आप में सफेद रीश बुजुर्ग जो बैठे ना, जिन्होंने 70s का एरिया देखा है, 71, 72, 73, 74, ये मेरी इस बात के गवाह है। भाई अतीक साहब भी मेरी तायद फरमाएंगे और इस तरह बाकी हज़रात। 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असेंबली में उस वक्त के सरबराह सल्तनत जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की क़यादत में मुसलमानों का और कादियानियों का असेंबली, कौमी असेंबली के अंदर मुनाज़रा हुआ था। कादियानी कहते थे हम मुसलमान हैं, हुजूर के बाद नया नबी आएगा। मुसलमान कहते थे हम मुसलमान हैं, हुजूर के बाद नया नबी नहीं आ सकता, खत्म नबूवत है। 13 दिन बहस चली और असेंबली के लोगों को मुसलमानों ने मनवाया कि कादियानी काफिर है, ये रसूलुल्लाह के बाद नया नबी मानते हैं। आज रब्बुल इज्जत का करम,
اللہ کا فضل, اللہ کا احسان, کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان, اس میں اپارٹمنٹ ہوئی ہے, اس میں ترغیب ہوئی, اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ قادیانی جو رسول اللہ کے بعد نیا نبی مانتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور آج ان علماء کرام, اس وقت سارے جید علماء پاکستان کے تمام مکاتب فکر, جو بھی اسکول آف تھاٹ ہو, جو بھی مکتبہ فکر ہو, اس کا حامل عالم حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جمع تھا. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اور رحمت نازل فرمائے. تو علماء کرام نے قادیانیت کو وہ جگسرا کی زیادہ نہ تھپا دیتی ہے, ان کو وہ نکیل ڈالی کہ قادیانی آج کلمے کی دعوت نہیں دے سکتا, ورنہ قادیانی حضور کے نام پہ قادیانیت کی اشاعت کرتا, محمد الرسول اللہ کے عشق کے لوگوں کو قادیانیوں کی بے ایمانیاں سکھاتا. ان سیاسی علماء کرام نے قادیانیت کا راستہ روکا, ورنہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور میں کیا 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 کام نہیں کیا. 10,000 علماء عوام کی قربانی دی ہے, لیکن مسئلہ اسمبلی سے نہیں منوا سکے. یہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے منوایا. تو میں نے کہا بیٹا, اس وقت قادیانی جب ذلیل ہو کر اس ملک سے نکلے تھے, اور آج تم جانتے نہیں علماء نے ایسا بھگایا ہے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایک شوشہ ایسے چھوڑو تاکہ مسلمانوں کی نیو جنریشن, آنے والا طبقہ, 70-74 کی بات نہیں, انہوں نے 2000 کو دیکھ کر کہا, بعد میں آنے والے لوگ 30-40 سال کے بعد کے آنے والے نوجوان یہ جملہ کہہ دے کہ ہم علماء کو تو مانتے ہیں, سیاسی علماء کو نہیں مانتے. یہ جملہ کہہ دے گا, نوجوان نیو جنریشن نایا خون علماء سے ہٹ جائے گا, اور سیاست میں ان کا لینا دینا نہیں ہوگا, ہم جو مرضی آئے قادیانی گل کھلاتے رہیں گے. یہ ان قادیانیوں کا جملہ تھا. بیٹا جو تو منہ سے کہہ رہا ہے, اس نے ایسے ٹیک جا کے لگائی کچھ. اچھا, میں نے کہا جی ہاں پتر, تجھے یہ بھی نہیں پتا بیانیہ کس کا ہے, اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ میرے نوجوان تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تبلیغ کے علماء نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار نہیں دلوایا تھا, جہادیوں نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار نہیں دلوایا تھا, خانقاہوں کے پیروں نے نہیں دلوایا تھا, مدرسے کے مدرسین نے نہیں دلوایا تھا. ان سیاسی علماء کرام نے قادیانیت کو نکیل ڈالی تھی. کہتے مجھے سمجھ آ گیا. میں نے کہا اس لیے مخالفت کرنی ہے تو سیاسی کر, یہ جملہ نہ کہ علماء کی قدر کرتا ہوں, سیاسی علماء کی نہیں. علماء بھائی ہیں, وہ مدرسے میں بیٹھے ہو, علماء آپس میں بھائی ہیں, وہ خانقاہ میں بیٹھے ہو, علماء آپس میں بھائی ہیں, وہ تبلیغ میں چل رہے ہو, علماء آپس میں بھائی ہیں, وہ جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے میں ہو. علماء ہمارے بھائی ہیں, چاہے وہ اسمبلی میں اسلامی سیاست کر رہے ہو. میں نے کہا آپ جو بھی کہو, لیکن میں نے گونگا شیطان نہیں بننا کہ چل تو 4 روپے ہماری مسجد کو چندے کے دیتا ہے تو میں اسی لیے چپ ہو کے تیری بات مان لو. نہ بابا نہ, ہم حق بات کرنے والے ہیں. میں ابھی حکیم لقمان کی نصیحت کیا سنا چکا ہوں کہ سچی بات پر قائم رہو, اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا. تو مجھے وہ اسکول کالج کے لڑکے کہتے ہیں استاد جی شکر ہے آپ نے سمجھا دیا, ہم کہاں تک پہنچے. میں نے کہا بیٹا قادیانیوں نے 40 سال سامنے رکھے تھے, آج قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار ہے تو تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں, تو اسی لیے وہ ان کی ریشہ دوانیاں چل پڑی ہیں. اور آج مسلمان اسلام کا نام لیوا, نمازیں پڑھنے والا, مسجد آباد کرنے والا, وہ کہہ رہا ہے علماء کی تو قدر کرتا ہوں, سیاسیوں کی نہیں کرتا. بیٹے جملہ اہل اسلام کا نہیں تھا, قادیانیوں کا تھا. تو اسی لیے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جو تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرو, دین کی دعوت ہے نہیں چھوڑو. دین کی دعوت میں سارے شعبے ہیں. ان ذالک من عزم الامور, فرمایا بیٹا جو دین کی دعوت نہ چھوڑے, تکلیفیں برداشت کرے, یہ ہمت والوں کے کام ہوا کرتے ہیں. ان ذالک من عزم الامور, یہ ہمت والوں کے کام ہوا کرتے ہیں. اپنوں کے نشتر سہ لینا, ٹکرانا فقط بیگانوں سے, یہ ہمت والوں کے کام ہوا کرتے ہیں. ان سب کی مخالفت سن کے پھر بھی ان کے لیے کام کرنا, یہ ہمت والوں کے کام ہوا کرتے ہیں. ان ذالک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس, یہ اگلی نصیحت فرمائی. کہا بیٹا کبھی کسی سے گفتگو کرنا ہو تو غصے میں اپنی گالوں کو پھونک نہ لینا کہ میں تو بڑا 30, 31, 32, 33 مار خان ہوں اور پتہ نہیں یہ کیا ہے. یوں نہ کرنا. تکبر سے اپنے آپ کو خالی کرنا, عجب سے اپنے آپ کو خالی کرنا, کبر سے اپنے آپ کو خالی کرنا. اللہ رب العزت کی چادر ہے تکبر, اس میں ہاتھ نہ ڈالنا. ولا تصعر خدک للناس, اپنے چہرے کو عوام کے لیے خوش تر رکھنا, خوشگوار رکھنا, بہت اچھے رکھنا, کیونکہ ہنس کے کسی سے ملنا بھی تو ایک صدقہ ہے نا. تو کہا اس صدقے کا متصدق رہنا, اور تیری چلنے کے انداز بھی لوگوں کو سمجھائیں. وہ کیا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, تیرے چلنے کے انداز میں تکبر نہیں ہونا چاہیے, اترانا نہیں ہونا چاہیے, کسی کے اوپر اعتراض کرنا اور یوں چلنا جیسے میں یوں باقی کوئی نہیں ہے. دیکھو آدھے ہیں مائیں دے گبا مار کے ٹپا کو, ایسا کوئی برائے کروں کھا دیا. یہ جو ہمارے یہاں بات چل رہی ہے کہ میں کس کے سامنے اس طرح چلوں گا کہ میں کوئی تیرے گھر سے تھوڑی کھاتا ہوں. میرے بھائی اگر کوئی بندہ مجھے کہہ دے تو ہینا ہے تو بس تیری موت پہ گئی ہے. اللہ کے لیے جھک جانا کیا ہوتا ہے؟
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عزتیں چاہتے ہو تو پہلے بڑوں کے سامنے جھکنا سیکھو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، جس آم کو کھا کے کہتے ہیں واہ بڑا میٹھا آم ہے، بڑا میٹھا سیب ہے، کیا بات ہے اس مالٹے اور کینوں کی، کیا بات ہے اس کیلے کی، کیا بات ہے اس ناشپاتی کی، کیا بات ہے اس پھل کی، جس کی باتیں سنا رہے ہو، یہ پھل پہلے بیج تھا، یہ بیج پہلے زمین میں بیجا گیا تھا، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، یہ تمہیں تب مل رہا ہے، تو جھکنا سیکھ، تو بڑوں کے سامنے بولنا سیکھ رہا ہے، تو کسی کے اوپر اعتراض کرنا سیکھ رہا ہے، نہ بیٹا نہ اپنے چلنے پھرنے اٹھنے کے انداز کو دیکھ، الا تمشی فی الارض مرحا۔ اور پھر کیا فرمایا، ایک اور جگہ ہے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ زمین پاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندیوں پر جا سکتا ہے، تو ہے جو پیٹ میں پیشاب کو اٹھائے ہوئے گھوم رہا ہے، تیرا کیا کام تو دوسرے پر اعتراض کرتا، پھر دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھ۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، رب العزت خود پسند کو اور اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو کبھی پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہ تکبر چھوڑ دے، وقصد فی مشیک، میانہ روی سے چلنا سیکھ، نہ زیادہ بھاگ کے جا اور نہ ہی زیادہ تو سست روش اختیار کر، بلکہ درمیانی چال میں چلنا سیکھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بیٹا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تیرے اندر وقار پیدا ہو جائے گا، تیرے اندر متانت، تمانیت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے تحت علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جماعت کی نماز کھڑی ہو، تم دور سے آ رہے ہو تو بھاگ کے نہ جاؤ کہ مجھے رکوع مل جائے، نہیں، بھاگ کے نہیں جانا، وقار سے، اطمینان سے، تسلی سے جاؤ، جتنی نماز مل جائے تو لے لو، جو رہ جائے اس کو کھڑا ہو کر بعد میں پورا کر لو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا بھاگ کے جماعت کی نماز میں آپ نے شریک نہیں ہونا۔ اس کے کئی فوائد ہیں، ہو سکتا ہے بھجدے والے پیر مہاڑی تے لگے تو چلو جی بسم اللہ، نہ وضو راسی تے نہ کئی بلا منہ جو خون لو لوہان ڈاکٹر صاحب سوا لاؤ، تو کیا بات ہو جائے گی بھاگنے میں؟ ہو سکتا ہے کہیں دا پیر تل کے ندا دفعہ سنی بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے، لوگ کہیں گے یہ تو فرشتوں کا ماحول ہے، ہمیں کہتے ہیں فرشتوں کے ماحول میں ہون مال جب دھرو کڑی ماری کھڑوتا ہے، میری آمڑیاں تے وجڑیاں دیکھ، اے وہ حال ہو سی۔ تو اسی لیے بھاگنے کو چھوڑیں، عزت اور احترام سے آئیں، وقار اور متانت سے آئیں، تاکہ پتہ چلے ہم دربار الہی، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے آئے۔ عزت اور احترام سے ہو۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، وغضض من صوتک، اس کا معنی اونچا نہ بولو۔ اس کے تحت علماء نے سمجھایا کہ اونچا بولنے اور نہ بولنے کے کچھ قواعد ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب مجمع ہو اتنا اونچا بولو کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، اتنا اونچا نہ بولو جس سے ضروریت سے بھی زیادہ ہو، ضرورت سے بھی زائد بولو۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب توضیح القرآن میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ سپیکر کھول کے گفتگو کرتا ہے اور اس کے سامنے مجمع نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کو سنانے کے لیے کرتا ہے، وہ اس آیت میں آتا ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ابھی میرے بھائی سپیکر لگا رہے تھے کہ خواتین سنیں گی، میں نے ان سے پوچھا کہ خواتین کا مجمع ایک جگہ جمع ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، گھروں میں اپنا کام کر رہی ہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے اس آیت کے زمرے میں نہ لاؤ، پھر کیا ضرورت ہے میں سناتا پھروں؟ یا تو خواتین کا اجتماع ہوتا، ایک جگہ خواتین اکٹھی ہونے کا اہتمام ہوتا، پھر ہم اس جگہ اسپیکر کا انتظام کرتے۔ یہ کیا ہے کہ میرا جملہ سارے سننا شروع کر دیں؟ نہیں، انہیں سناؤ جو آپ کے سامنے بیٹھے۔ وغضض فی صوتک، وغضض من صوتک، اپنی زبان کے معاملات کو یوں رکھ، نہ اتنا پھاڑ کے بولنا، اتنا آہستہ بول۔ بعض لوگ آہستہ 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 چینگ چینگ کے لیندن، وہ آہستہ بولنا صوفیت سمجھتے ہیں۔ بھلا پوچھنا بولتے صحیح کیا کھاوے، یوں بھی نہ کرے، نہ کسی کو تکلیف نہ دے، بے صوفی تھوڑی ہے۔ تو اتنا نہ آہستہ بولے نہ اتنا اونچا بولے، درمیانی بولے۔ وغضض من صوتک، اونچا بولو گے تو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچا بولنا، غلط بولنا، برا بولنا تو گدھوں کی عادات ہوتی ہے، تم تو اشرف المخلوقات، تم تو انسان ہو۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، غیرت دلائی جا رہی ہے، یہ مقام غیرت ہے۔ اونچے بولنے تو ہونی کی ہے، آپ تو مسلمان ہو، آپ تو انسان ہو، آپ تو اللہ ابن آدم ہو، اولاد آدم ہونے کے اپنے معاملات کو دیکھو اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھا کرو۔ اور میرے دوستو، یہ جو ابھی ایک آیت گزری ہے، یا بنیا انہا ان تکو، یہ جو آیت گزری ہے، مثقال حبۃ من خردل، کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی یا برائی ہو، اور اب کی طاقت یہ ہے کہ اللہ اسے پوری زمین میں، پورے آسمان سے، پہاڑوں کی چٹانوں پر اسے ڈھونڈ کے لائیں گے اور لے کر آئیں گے اور تمہیں وہ دکھائیں گے۔ یہ رب کی طاقت ہے۔ اس کے تحت ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی بندے کی کوئی چیز گم جائے تو اس کو دوبارہ ڈھونڈ لینے کا ایک وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، اس کے بعد ایک مرتبہ یہی آیت پڑھی جائے، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ایک بار یہ پڑھا جائے تو اس کی فضیلت سے اور اس کی برکت سے اللہ گمشدہ چیز دوبارہ ملا دیتے۔ ہمارے حضرات بڑے بتایا کرتے تھے کہ درجنوں مرتبہ ہمارا تجربہ ہے،
दर्जनों मरतबा जो चीज़ गुम जाती थी और उसको हम इन आयात से दोबारा ढूंढ लिया करते थे, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फरमाते हैं आसान हुआ करता था। तो ये रुकू में से कुछ बातें थी, कुछ अहकाम थे जो मैंने आपकी खिदमत में रखे हैं। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन की खातिर अल्लाह हमें इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इस मस्जिद को मस्जिद नबवी के अमाल से मुनव्वर फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा किया मौलाना ने याद दिला दिया, मैं एक दो बातें आखिर में कर दूं। आप जो नौजवान बैठे हैं ना, इनके बैठने को गनीमत समझते हुए एक जुमला कहता हूं। आजकल हर बंदे की मोबाइल में आईडीज हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो एक्टिव है सोशल मीडिया पे, tune.pk पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पता नहीं केड़े मुसीबत आ गए। इन सब पे एक एक आईडी, दो दो आईडियां लोगों ने बनाई हुई। इसमें दो चार गलतियां करते हैं नौजवान, जरा वो समझे। वो गलती क्या है? किसी कादियानी को फ्रेंड बना लिया, किसी मिर्जाई को फ्रेंड बना लिया, किसी ऐसे बंदे को जो दीन न फैलाता हो, सिर्फ दुनिया फैलाता हो, फहाशी और यानी फैलाता हो, गाने फैलाता हो, इन जैसे को अपना फ्रेंड और दोस्त बना लिया। उनकी चीजें आपके वाल पे आना शुरू हो गई, तो सिर्फ आप वो गुनाहगार नहीं है, आप भी गुनाहों में हिस्सा डाल रहे हैं। इसीलिए अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने मामलात में अपनी रिक्वेस्ट आने और एक्सेप्ट करने में अपने आप के मामलात को मालूज़ खातिर रखें, और इसको देखें कि कहीं मैं गाना तो नहीं शेयर कर रहा, कहीं मैं अहले बातिल अहले कुफर की चीजें तो नहीं शेयर कर रहा। और आजकल इंटरनेट पे ऐसी मुसीबतें आई हुई हैं, यकीन माने। आई थिंक साहब मैं एक जुमला कहता हूँ, हजरात जरा तवज्जो रखना। ऐसे ऐसे मिर्जाई आए हुए हैं जो मुसलमानों के अंदर घुस के, तवज्जो रखें, मुसलमानों के अंदर घुस के मुसलमानों वाले जुमले कह के मुसलमानों के अकीदों पे ऊपर रंदा चलाते हैं। सुनाओ, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। लाहौर के कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब मिर्जाई थे। तालिब इल्मों को नहीं पता कि मिर्जाई कादियानी है, हुजूर के बाद नया नबी मानता है। वो रोजाना स्टूडेंट उसके भाषण सुनते। वो उन्वान क्या इख्तियार करता? हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े माफ करने वाले थे। लोग कहते जी जी ठीक है। 2-4 दिन बाद आप अलैहिस्सलाम बड़े दिल वाले थे, हुजूर अलैहिस्सलाम किसी को कुछ नहीं कहते थे। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें सुना के ना वो कहना यह चाहता था कि कादियानियों को कुछ ना कहो, गुस्ताख रसूल को कुछ ना कहो, जो अल्लाह को रसूल को इनको गालियां दे उनको खैर माफ करना सीखो। वो ये कहना चाह रहा था। तो तलबा समझ गए जो हुजूर बड़े खुशकिस्मत थे, तो आजकल तो माँ के सुर्ख हो जाती हैं, ऐसे ना हुआ करो, बस गुस्ताखान रसूल भी साथ हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे माफ, इस तरह की बात। तो एक तालिब इल्म किसी हम जैसे के पास आया, 2-4 बातें समझी और दूसरे दिन क्लास में पहुंच गया। उस्ताद ने हस्बे मामूल ये बातें शुरू की तो खड़ा उसने कहा सर एक्सक्यूज मी। मैंने कहा जी बेटा कहें, इजाजत है? कहा सर एक जुमला कहूं? जी हाँ। नेवर माइंड, परेशान ना होना। जी नहीं सर आप तो बहुत कुत्ते के बच्चे। ये स्टूडेंट ने कहा। क्लास का माहौल हैरान सख्त हो गया। उन्होंने कहा सर आप तो खंजीर की औलाद है, आप तो गधे हैं, अपनी शक्ल देखो लूमड़ जैसी, ओए बेईमान फलां, इस तरह उस्ताद को कहा। उस्ताद की तो आंखें सुर्ख, वो तो ऐसे फूल गया जिस्म, और वो पकड़ने के लिए उसको आया तो तलबा दरमियान में पड़े, छुड़छुड़ा हो गया। तो स्टूडेंट ने कहा सर बड़ा दिल करें, माफ करना सीखें, इज्जत एहतराम करना सीखें, हुजूर अलैहिस्सलाम माफ क्या करते थे। तो उस्ताद के दांतों को पसीना आ गया कि बात है क्या। तो उसने कहा अपने लिए तो नहीं समझता, हम पैगंबर के हलाली उम्मत हैं, हम नबी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, हमें ये बातें नहीं समझा। इस तरह की बातें आपके फ्रेंड्स में आई हुई होंगी, आपके फेसबुक वॉल पे होंगी, जरा ख्याल से रखा करो। कुछ दिनों पहले वो कज़्ज़ाब आया जर्मनी में जिसने नबूवत का दावा किया, हमारे दोस्तों ने उसकी तस्वीरें शेयर की, आगे लिखा ये बेईमान नया आया है मार्केट में, लोगों को बताओ। तो मैंने कहा साथ इस बेईमान को बताने की क्या जरूरत है, इसको डिलीट कर दे, आगे बताने क्या, इतना तो खुद ने उसको पॉपुलर नहीं किया जितना हमने कर लिया। तो बचेंगे ना इनसे, इन मामलात से बचे।